بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو اسٹوڈنٹس؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن. ویلکم ٹو اسلامیات کلاس. آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے چیپٹر پہ ڈے ٹو ڈے مینشن کریں، اس کے بعد میں پڑھائی کی طرف چلتی ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ 9 عمر لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام لائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو ایک ضیافت پر مدعو کیا یعنی دعوت دی، ضیافت کھانے پر. کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلانیہ حکم تبلیغ کرنے کا موقع دیا جا رہا تھا یا حکم دیا گیا تو ان کو کھانے پر بلانے کا ہی زیادہ اچھا لگا کہ اس ٹائم پہ ایک وقت ایسا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ میں ایزیلی لوگوں تک اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ یا پھر اسلام کی تعلیمات پہنچا سکتا ہوں. ضیافت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ وہ اللہ کے دین کو پھیلانے میں ان کے معاون و مددگار بن جائیں، یعنی ان کی مدد کریں اس کام میں، ان کے ساتھ مل کر باقی لوگوں تک یا باقی جتنے بھی ریاست تھی یا جو لوگ تھے ان لوگوں تک پیغام پہنچا سکیں. کوئی بھی اس دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا. اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا برملا اعلان کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. اس ٹائم سب سے چھوٹی عمر تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، 10 سال کے تھے. انہوں نے اس ٹائم کھلم کھلا اعلان کیا سب لوگوں کے سامنے بغیر ڈرے کہ میں آپ کی مدد کروں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے. آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا. آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی. کنیت کیا تھی؟ ابو الحسن اور ابو تراب. آپ رضی اللہ عنہ کا لقب حیدر، اسد اللہ اور مرتضیٰ تھا. لقب اور کنیت دونوں کو آپ نے مکس اپ نہیں کرنا، دونوں کو الگ الگ آپ نے یاد کرنا ہے، اور یہ آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ چیزیں اس کو انڈر لائن کر لیں. آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب دوسری پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا، یہ بھی انڈر لائن کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پرورش اپنے ذمہ لی، یعنی کہ جب وہ چھوٹی عمر میں انہوں نے آپ کے ساتھ کام کرنے کا وعدہ کیا تھا، مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو ان کی جو پرورش انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہی پائی تھی. اس طرح آپ رضی اللہ عنہ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی. آپ رضی اللہ عنہ سے آپ کی محبت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی آپ رضی اللہ عنہ سے کر دی. حضرت فاطمہ جو بہت ہی لاڈلی بیٹی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی سے کر دی تھی. اس قدر ان کی محبت تھی حضرت علی کے ساتھ. حضرت علی کی شجاعت و بہادری کے واقعات. حضرت ہجرت مدینہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مثالی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے تاکہ صبح مکہ کے لوگوں کی امانتیں واپس کر سکیں. جب کفار مکہ قتل کے ارادے سے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر پا کر حیران ہوئے. اب یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر، ان کے حکم پر انہوں نے کہا کہ میں وہی کروں گا جو آپ مجھے حکم دیں گے. انہوں نے ذرا اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں کر بیٹھے تھے کفار مکہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا کہا. تو کیا تھا کہ کچھ لوگوں کی امانتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں جو کہ وہ کبھی بھی لوٹائے بغیر واپس نہیں جا سکتے تھے. کفار مکہ چونکہ ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن ان کو یہ بات پتہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نیک اور سچے انسان ہیں، امانت دار انسان ہے، اسی لیے ان کو صادق و امین کا لقب بھی دیا گیا تھا. تو حضرت علی کو وہاں پر وہ اپنی جگہ لٹا دیتے ہیں اور خود چلے جاتے ہیں. جب کفار مکہ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر حضرت علی کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں شریک ہوئے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ حضرت علی نے تمام غزوات میں حصہ لیا سوائے غزوہ تبوک کے. غزوہ بدر کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ اور نوفل بن خویلد جیسے زور آور جنگجو کو موت کے گھاٹ اتارا. اب یہاں پر ہمیں ان کی بہادری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے غزوات میں کیا کیا کام سر انجام دیے اور کس طرح بہادری سے وہ لڑتے رہے. غزوہ احد کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے جم کر دشمنوں کو مقابلہ کیا. اس موقع پر جو جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر
معمور تھی اور دشمنوں کے وار کو روک رہی تھی، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے نامی گرامی جنگجو عمرو بن عبدود اور اس کے بیٹے حنبل کو اس وقت طے کیے، یعنی نیست و نابود کیے یا پھر ان کو موت کی گھاٹ اتارا جب انہوں نے خندق کو عبور کر لیا تھا۔ انہوں نے خندق کو عبور بھی کر لیا تھا، لیکن حضرت علی نے ان کو اس وقت قتل کیا، اس وقت موت کی گھاٹ اتارا تاکہ کوئی اور جرأت نہ کر سکے اس خندق کو پار کرنے کی۔ اس کے بعد کسی کو خندق پار کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب ایک قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اسلام کا علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اگلے دن آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم عطا فرمایا۔ علم عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں۔ ان کے لیے خصوصی دعا کی۔ قلعے کا سردار مرہب انڈرلائن کر لیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قلعے کا سردار کون تھا؟ مرہب ذرائع بختر اور اسلحے سے لیس ہو کر، یعنی کہ وہ اپنے ساتھ اپنی فوج بھی لے کر آیا اور اپنا اسلحہ وغیرہ بھی لے کر آیا تھا، پوری تیاری سے آیا تھا، لے کر جنگ میں اترا اور حضرت علی کو للکارا۔ حضرت علی نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان نیک راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جہاں پر حضرت علی کے پاس اس طرح سے اسلحہ بھی نہیں تھا، فوج بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس انسان کو، اس سردار کو مار گرایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد موجود تھی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہودیوں کا سردار جب مر گیا تھا تو ان سب کے حوصلے پست ہو گئے تھے اور قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا، کیونکہ باقی جو لوگ تھے وہ جگہ چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ اسی واقعے کی وجہ سے آپ کو فاتح خیبر کا لقب دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ذات بے شمار خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ علم، تقویٰ، شجاعت، حکمت و دانائی، فصاحت و بلاغت جیسی عظیم صفات کے حامل تھے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی تمام زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزاری، تو جو خصوصیات یا جو خوبیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں، تو ان میں سے سب تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن کچھ چیزیں، اچھی چیزیں حضرت علی کے اندر بھی موجود تھیں۔ خلافت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ اس وقت مسلمانوں کے سیاسی حالات بہت خراب تھے، لیکن حضرت علی نے اپنی کوششوں اور بہترین حکمت عملی کے تحت حکومت کو سنبھالا۔ اب یہاں پر کیا بتایا جائے کہ حضرت عثمان وفات پا چکے ہیں اس وقت، اور ان کو اس ٹائم خلیفہ مقرر کیا جا رہا ہے، لیکن حالات اس قدر خراب ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ذرا بھی ہمت نہیں ہاری اور اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے تمام فرائض سر انجام دیے، اس میں کوئی اپنا قانون نہیں چلایا۔ ہر قسم کے حالات میں بہادری، ہمت اور نہایت دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ دور اندیشی کیا ہوتا ہے کہ آج آپ بیٹھ کے بعد کی سوچیں، یعنی مستقبل میں آپ ایسے فیصلے ابھی کرنے کی کوشش کرو کہ جن کا فائدہ آپ کو مستقبل میں بھی ہو، یا آپ اندازہ لگا سکیں کہ آپ اگر یہ فیصلہ لے رہے ہیں تو اس کا مستقبل میں جا کے آپ کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا۔ اس قدر وہ دور اندیش انسان تھے۔ آپ کا دور خلافت 4 سال 9 ماہ پر مشتمل تھا۔ انڈرلائن کر لیں، 4 سال 9 ماہ پر مشتمل تھا۔ شہادت 40 ہجری میں رمضان کے مہینے میں آپ رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ اس دوران عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ رضی اللہ عنہ پر تلوار سے وار کیا۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ 40 ہجری میں رمضان کے مہینے میں مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، وہ بھی فجر کی، اور اس دوران اس بندے نے، اس آدمی نے آپ پر تلوار سے وار کیا۔ قاتل کی تلوار چونکہ زہر آلود تھی، اس پر کچھ اس طرح کا کیمیکل تھا یا پھر کچھ اس طرح کے کہ جس کے لگنے سے ہی حضرت علی کا انتقال ہو گیا۔ آپ اسے جاں پر نہ ہو سکے، یعنی برداشت نہ کر سکے، کیونکہ وہ زہر آلود تھی تلوار۔ آپ نے 21 رمضان المبارک کو شہادت پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ اس چیز کو انڈرلائن کریں کہ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 برس، اور آپ نے 21 رمضان المبارک کو شہادت پائی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ پر کیجیے۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ حضرت ہجرت مدینہ کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا۔ حضرت علی نے ولید بن عتبہ اور نوفل بن خویلد کو غزوہ بدر میں موت کے گھاٹ اتارا۔ قلعہ قموس کے سردار کا نام مرہب تھا۔ حضرت علی کی خلافت کا دور 4 سال 9 ماہ پر محیط ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 63 سال عمر پائی۔
سوال نمبر 2، درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ سے ہوئی، درست۔ حضرت علی آپ کے چچا حضرت حمزہ کے بیٹے تھے، غلط پر نشان لگائیں اور اس کو انڈر لائن کریں حضرت حمزہ کو، اور اس کے اوپر لکھیں ابو طالب۔ غزوہ احد میں حضرت علی نے دشمنوں کا جم کر مقابلہ کیا۔ غزوہ تبوک میں حضرت علی نے دشمنوں کا جم کر مقابلہ کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ غزوہ تبوک میں انہوں نے شرکت ہی نہیں کی تھی۔ غلط پر نشان لگائیں اور غزوہ احد۔ غزوہ خیبر کے موقع پر قلعہ نام فتح نہیں ہو رہا تھا، غلط، اور نام کے اوپر لکھیں کموس۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی مسلمانوں کے خلیفہ بنے، درست۔ فاتح خیبر حضرت عثمان کا لقب تھا، عثمان کے نیچے انڈر لائن کریں اور علی لکھتے ہیں اوپر، اور غلط پر پہلے آپ نے نشان لگانا ہے۔ سوال نمبر 4، درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ نوعمر لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی بیٹے تھے حضرت ابو طالب کے۔ جو صحیح جواب ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں۔ حضرت علی کی پرورش کا ذمہ لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی کا مقابلہ کیا مرہب سے، کا مقابلہ ہوا مرہب سے۔ حضرت علی نے شرکت نہ کی غزوہ تبوک میں۔ حضرت علی مسلمانوں کے خلیفہ تھے، چوتھے خلیفہ تھے۔ اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس چیپٹر کو دوبارہ اچھے سے ریڈ کرنا ہے، جو میں نے چیزیں انڈر لائن کروائی ہیں وہ کرنی ہے، ایکسرسائز آپ نے سالو کرنی ہے دیکھ کر، اور کویسچنس کے آنسر میں آپ کو شیئر کر دیتی ہوں پکچرز، آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے اپنی نوٹ بک پر کام لکھ لینا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔